رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن، تیسرے دن بھی، اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدو یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئی اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، ہماری اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے، ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا، اور اسی کے بعد وادی کناتا کا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا۔ انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینے کے ارد گرد سے جو بھی آیا، اس نے خوب سیرابی کی خبر لائی۔ جمعے کے دن کو اسلام میں بہت فضیلت حاصل ہے۔ اس دن میں مسلمانوں پر عام دنوں کی عبادت کے علاوہ ایک خاص عبادت فرض کی گئی ہے، اور وہ جمعے کی نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جمعے کے لیے جلدی پہنچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جانے میں جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے والے دن مسجد میں جلدی حاضر ہونے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹ قربان کیا۔ جو دوسری فہرست میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فہرست میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈا قربان کیا۔ جو چوتھی فہرست میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں دی۔ جو 5ویں فہرست میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔